السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں محمد حسنین خان اور میں ہوں آپ کے ساتھ انم ذوالفقار۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کراچی میں تاجروں نے وزیراعظم شہباز شریف کو بانی پی ٹی آئی سے بات چیت کرنے کی تجویز دے دی ہے۔ تاجروں نے کہا ہے کہ وزیراعظم صاحب آپ نے پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں سے ہاتھ ملانا چاہیے، ملک میں معاشی استحکام کے لیے 2 ہاتھ اور ملائیں، ایک ہاتھ بھارت سمیت پڑوسی ملک سے ملائیں جبکہ دوسرا ہاتھ اڈیالہ جیل کے باسیوں سے ملائیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ جن مسائل پر فروٹ لیں گے آپ کی مشاورت سے فیصلے کریں گے۔ آپ نے اور ہاتھ ہمارے پیپلز پارٹی کے ساتھ ملائے، آپ نے اور لوگوں کے ساتھ ملائے، اس کے اچھے نتائج۔ میں چاہوں گا کہ 2 اور ہاتھ ملائیں، آپ 2 اور ہاتھ جو ہے میں سجیسٹ کروں گا آپ کی جو ہے وہ سبمیشن کے، ایک جو ہے ہمارے پڑوسیوں سے ہاتھ ملائیں جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر، آئی تھنک اس کے بھی جو ہے وہ بہت اچھے نتائج آئیں گے، انکلوڈنگ انڈیا میں سمجھتا ہوں، اور آپ یہ کر سکتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ بھی جو ہے معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں۔ دوسرا جو اڈیالہ کے باسی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ہاتھ ملائیں، وہاں بھی معاملات کو جو ہے وہ بہتر کرنے اور وہ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ہم انشاءاللہ یہ سارے فیصلے کریں گے۔ I'm not taking any credit for myself۔ آپ نے بات کی پرائیویٹائزیشن کی، یہ انتہائی شفاف ہوگی پرائیویٹائزیشن، انتہائی شفاف۔ I guarantee you by the grace of God we are expecting a high part business delegation from Saudi Arabia۔ ان سے بزنس کریں، that is the way forward۔ آپ ہمارا ساتھ دیں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں انشاءاللہ۔ I will not fail you، I will not disappoint you۔ 8 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں وفاق میں منقسم مینڈیٹ ملا ہے، ہم سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا تاکہ عوام کے مسائل حل کر سکیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کراچی میں وفاقی اور صوبائی کابینہ کے اراکین سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ صوبوں کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے، میرا فرض ہے کہ اس حکومتی اتحاد کو مزید مضبوط بناؤں۔ یہ جو 8 فروری کا جو الیکشن ہوا ہے اس کے نتیجے میں وفاق میں ایک سپلٹ مینڈیٹ ہے، ایک پہلے سے بھی زیادہ ایک بہت گہرا تعاون اور گہرا آپس میں تعلق، اس کی پذیرائی کریں، اس کو فروغ دیں تاکہ ہم مل کر پاکستان کے عوام کے مسائل کو حل کر سکیں۔ جو گاڑی ہے ترقی کی، جمہوریت کی، یہ آگے بڑھے اور بعض اوقات ایسے فیصلے میں کرنے پڑیں گے جو شاید ہم اپنے لیے پسند نہ کرتے ہوں، لیکن پاکستان کے عوام کے لیے، صوبوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیں وہ فیصلے کرنے ہوں گے۔ جو اس وقت پاکستان کے جو اس وقت جو مسائل ہیں، سب سے بڑا مسئلہ اس وقت معاشی استحکامت کا ہے، اسٹیبلٹی کا ہے۔ یہ سندھ کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے، پنجاب کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے۔ میرا یہ فرض ہے کہ میں اس کوارڈینیشن کو، اس ایکویژن کو میں اور مضبوط بناؤں۔ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ سرمایہ کاری کے حوالے سے پاکستان سے اور پاکستان باہر سے ایسے ڈیلیگیشن آئیں گے جو کہ ترقی کے لیے سرمایہ کاری کے بڑے جو مواقع ہیں ان کو ہم انشاءاللہ بروئے عمل لائیں گے۔ وفاق سندھ کو نظر انداز کر رہا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ کراچی پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے شکایتوں کے ڈھیر لگا دیے، کہا کہ ایف بی آر نے سندھ کے 4 ارب روپے اب تک نہیں دیے، ود ہولڈنگ ٹیکس وصول کرنا روک دیں گے۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے وفاق نے اپنے حصے کے 25 ارب روپے نہیں دیے، شہباز شریف نے تمام مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ کفیل احمد رپورٹ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی منتخب ہونے کے بعد پہلی بار ایک روزہ دورے پر کراچی آمد۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں سندھ کابینہ ارکان سے ملاقات کی۔ مراد علی شاہ نے وزیر اعظم سے ایف بی آر نے سندھ کے 4 ارب روپے اب تک نہیں دیے، ایف بی آر سے کیس بھی جیت گئے مگر رقم واپس نہیں ملی۔ انہوں نے کہا اب ود ہولڈنگ ٹیکس وصول نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا ود ہولڈنگ ٹیکس وصول کرنا نہ روکیں، بقایا جات کا مسئلہ حل کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعظم کو بتایا وفاق نے اب تک 82 ارب روپے کم دیے۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے وفاق نے اپنے حصے کے 25 ارب روپے نہیں دیے۔ 4 سال میں سندھ کو وفاق سے کوئی نئی اسکیم بھی نہیں ملی۔ K4 کی توسیع کی منظوری بھی رکی ہوئی ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا وفاقی حکومت صرف وعدہ کرتی ہے، سندھ کو نظر انداز کرتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر خزانہ کو فوری مسائل حل کرنے کی ہدایت کی۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نے مزار قائد پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا عہد کیا۔ ایرانی صدر کے دورے پر پاکستان اور ایران کی جانب سے مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ 3 روزہ دورے پر اعلیٰ سطحی وفد بھی ایرانی صدر کے ساتھ تھا۔ باہمی تجارت کو 5 سال میں $10 بلین تک بڑھانے پر اتفاق ہوا۔
ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफूद की सतह पर बातचीत की। दोनों फरीकैन ने पाकिस्तान ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात का तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया। दौरे के दौरान मुतादिद मुफाहमती याददाश्तों माहदों पर भी दस्तखत किए गए। सियासी, फ़ौजी और सिक्योरिटी हुकाम के दरमियान बाकायदा ताउन और तबादला ख्याल की अहमियत का अदा किया गया, जबकि मुश्तरका सरहदी मंडियों के क़याम और तरक्की पर मबनी इक़्तिसादी मनसूबों पर बात हुई। दोनों ममालिक के दरमियान गवादर, चाबहार बंदरगाहों में फ़ायदामंद और पायदार रवाबित बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हुआ। और पाक ईरान मजबूत दोस्ती पर अमरीकी रद्द-ए-अमल सामने आ गया है, तजारती माहदों को खबरदार कर दिया है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान विंदात पटेल ने ईरान से तजारती माहदों पर गौर करने वालों को मुमकिना पाबंदियों से आगाह रहने का मशवरा दे दिया। अमरीकी तर्जुमान ने वजाहत की कि पाकिस्तान को मिसाइल आलात फराहम करने वाली कंपनियों पर पाबंदियाँ इसलिए लगाई हैं कि ये इदारे तबाही फैलाने वाले हथियारों की तरसील के ज़राए थे जो चीन और बेलारूस में मुकीम इदारे थे। वेदांत पटेल ने बताया कि पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए आलात और काबिल इतलाक अशिया की फराहमी का मुशाहिदा किया। बड़ी तबाही फैलाने वाले हथियारों के नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। इलेक्शन कमीशन ने PTI के नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर भी एतराज़ात उठा दिए। 30 अप्रैल को पेश होने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। PTI ने 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तफसीलात जमा कराई थी। और आपको बताएं कि बुशरा बीबी को जहर देने के शवाहिद आ चुके हैं, उन पर जुल्म सितम की मजम्मत करते हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन उमर अयूब हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं कि बुशरा बीबी के खिलाफ बोगस मुकदमात बनाए गए। आज़म नज़ीर तारण ने जवाब दिया कि इस्लामाबाद के निजी अस्पताल की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। बुशरा बीबी का मामला अदालत में ज़ेर समात है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल अरकान की बुशरा बीबी की रिहाई के लिए नारेबाजी। कौमी असम्बली में नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के रहनुमाओं के एक दूसरे पर तंज और ताने। तहमीना दुल्ताना ने शेख वकास अकरम को लोटा कह दिया, बोली उन्हें तरबियत की ज़रूरत है। शेख वकास ने कहा कि मैं अपनी मर्जी से मुशर्रफ के साथ था, लेकिन तहमीना दुल्ताना कभी PP के सदर पर और चूड़ियाँ और दुपट्टा फेंकती थी, आज उन्हीं के साथ बैठी हैं। अरे बुजुर्गो, अरे चुप करो, हम तुम्हारे लोटे की बात करता है। वकास शेख, मैं वोटर की नहीं लोटे की बात करता है। वकास शेख जो इतना बोलता है, एक वक्त हमारे पास था, अब वो आपके पास है, फिर पता नहीं कहाँ जाएगा। ऐसे लोगों को पकड़ो, ऐसे लोगों को अरे आराम से बैठो। अगर मैं जनरल मुशर्रफ के साथ था, मैं अपनी मर्जी से था, मुझे कोई मलाल नहीं है और मैंने आज तक उसको छोड़ने के बाद उसके खिलाफ बात नहीं की है। मैंने आज तक पीपल्स पार्टी के सामने चूड़ियां और चादरें नहीं फेंकी हैं जाकर, मगर आज आप उनके साथ भी बैठे हैं, जमहूरियत का हुस्न कह सकते हैं आप। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप अपोजिशन की होती है। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को नामजद किया, उन्हीं को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की गुफ्तगू। मजीद कहा कि हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है कि जो नाम बानी PTI देंगे वही चेयरमैन PSC होगा। नहीं, मैंने तो बरमला हर जगह पे एज लीडर ऑफ द अपोजिशन का है। कल भी कहा था कहीं पे कि जनाब खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को नॉमिनेट किया तो उनको होना चाहिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन। एट द एंड ऑफ द डे जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो चेयरमैनशिप होती है वो एक कन्वेंशन के तहत होती है और हमारी पार्टी का यही मुतालबा है कि जो पार्टी का नाम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब देंगे उन्हीं को होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान फुल मोशन में है, उन्होंने टॉप गियर लगाया हुआ है। बिलावल भुट्टो से मुतालिक गलत ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की, फिर भी केस बना दिया गया। शेख रशीद की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। उन्होंने कहा कि इदारों से मुतालिक कोई बात नहीं करूँगा। नवाज हुकूमत रोटियाँ और नाले चेक करने आई है। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो फुल मोशन में है। मौलाना फजलुर रहमान ने टॉप गियर लगाया हुआ है। इल्ज़ाम ये आज कराची की हुकूमत ने, सिंध की पुलिस ने ये लगाया है कि शेख रशीद ने साबिक वज़ीर ख़ारजा को बिल्लो रानी कहा है। हालांकि ना मैंने कोई गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की है, ना गलत ज़बान इस्तेमाल की है। ये इसीलिए आए हैं कि तंदूर चेक करें, नाले चेक करें, नालियाँ चेक करें, है जी, बस। और इनका कोई काम नहीं। लोग जो है 2 महीने इंतज़ार करें, 45 दिन इंतज़ार करें, इस हुकूमत को अपनी कारकर्दगी पता लग जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात 40 मिनट तक जारी रही, जिसके बाद वज़ीर आला अडयाला जेल से रवाना हो गए।
IMF ایگزیکٹو بورڈ 29 اپریل کو پاکستان کے اقتصادی جائزے کی منظوری دے گا۔ پاکستان کو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام کے تحت 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی آخری قسط ملے گی۔ 6 سے 8 ارب ڈالر کے لیے آئندہ ماہ بات چیت متوقع ہے۔ کراچی میں زمین لرز اٹھی۔ ملیر، گڈاب اور اطراف کے علاقوں میں رات 8:50 پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر سکیل پر شدت 3.2 اور گہرائی 12 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی، جبکہ زلزلے کا مرکز شہر کا ضلع ملیر تھا۔ کچھ مکانوں کی دیواروں میں دراڑیں بھی بڑھ گئی۔ کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں نئے IG کے عہدہ سنبھالنے کے بعد بھی معاملہ حل نہ ہو سکا۔ اسلام آباد پولیس میں افسران کی آپسی چپکلش جاری ہے۔ اسلام آباد میں تعینات 2 سینئر DIGs حسن رضا اور اویس احمد کا جونیئر آفیسر کو بطور IG اسلام آباد تسلیم کرنے سے انکار۔ موقف اختیار کیا کہ جونیئر افسر کے ماتحت کام نہیں کر سکتے۔ دونوں DIGs نے اپنا عہدہ بھی چھوڑ دیا۔ DIG آپریشنز لاہور علی ناصر رضوی کو IG اسلام آباد تعینات کیا گیا تھا۔ کراچی میں 2 دریا کے قریب خودکشی کی کہانی کا نیا موڑ۔ طاہر محمود شاہ فیصل کے نجی اسپتال سے مل گیا۔ طاہر کو دوسری بیوی اور سالہ اسپتال لے کر آئے تھے۔ طاہر کے سمندر میں کودنے کی اطلاع پہلے ہی بیوی نے دی تھی۔ ٹیکسی بھی ساحل سے ہی ملی، جبکہ شاہ فیصل پولیس نے طاہر محمود کو حراست میں لے لیا۔ CVO میں نوجوان کی مبینہ خودکشی کا ڈراپ سین۔ شاہ فیصل کے رہائشی طاہر محمود کے سمندر میں ڈوبنے کی بات ڈرامہ نکلی۔ نوجوان علاقے کے نجی اسپتال سے مل گیا۔ طاہر کو دوسری بیوی اور سالہ اسپتال لائے تھے۔ والد اور کزن کے پہنچنے پر دونوں اسپتال سے بھاگ نکلے۔ شاہ فیصل پولیس نے طاہر محمود کو حراست میں لے لیا، تحقیقات شروع کر دیں۔ طاہر کے سمندر میں کودنے کی اطلاع پہلی بیوی نے دی تھی۔ ٹیکسی بھی ساحل سے ہی ملی۔ والد کا کہنا تھا کہ طاہر نے سمندر میں جاتے ہوئے ویڈیو کال کی تھی، بتایا تھا کہ خودکشی کر رہا ہوں، تم سب خوش رہو۔ میری گرل فرینڈ کا برگر کیوں کھایا؟ کراچی میں دوست نے دوست کی جان لے لی۔ پولیس نے قتل کے مقدمے کی تفتیش مکمل کر لی ہے۔ ملزم دانش نے 8 فروری کو علی کو قتل کیا تھا۔ میری گرل فرینڈ کا برگر کیوں کھایا؟ اب گولی کھاؤ۔ دوست نے معمولی سی بات پر دوست کی جان لے لی۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 5 میں دوست کے ہاتھوں دوست کے قتل کی تفتیش مکمل۔ پولیس رپورٹ کے مطابق ملزم دانیال نے 8 فروری کو اپنی دوست کو گھر بلایا تھا۔ گھر میں اس کا دوست علی کیریو اور بھائی احمد بھی موجود تھے۔ ملزم دانیال اپنی دوست کو علیحدہ کمرے میں لے گیا اور اس کے لیے برگر آرڈر کیے۔ آرڈر آیا تو مقتول علی کیریو نے اس میں سے آدھا برگر کھا لیا۔ دوست کی اس حرکت پر دانیال آپے سے باہر ہو گیا اور گارڈ کی رائفل لے آیا۔ بھائی کی مداخلت کے باوجود اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا اور اس نے گولی چلا دی۔ فائرنگ سے علی کیریو زخمی ہوا اور اسپتال جاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ تحقیقاتی رپورٹ میں پولیس افسر کے بیٹے کو قصوروار قرار دیا گیا۔ پولیس حکام نے بتایا کہ ملزم دانیال نذیر میر بہر جیل میں ہے۔ کیس عدالت میں زیر سماعت ہے۔ لالچ نے اندھا کر دیا۔ ننکانہ صاحب میں صفاق بیٹے نے والد اور ماموں کو قتل کر دیا۔ ملزم نے جائیداد کے تنازع پر دونوں افراد کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ پولیس نے تلاش شروع کر دی ہے۔ گھوٹکی میں ڈاکوں کے ساتھ بہادری سے مقابلہ کر کے جام شہادت نوش کرنے والے پولیس اہلکار شاہ علی سیال کا نماز جنازہ ادا کر دیا گیا ہے۔ نماز جنازہ SSP آفس کے لان میں سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی گئی ہے، جس میں SSP گھوٹکی، DIG سکر سمیت پولیس کے افسران اور اہلکاروں کے ساتھ ساتھ شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس سے پہلے ڈاکو نے پولیس چیک پوسٹ پر حملہ کر کے 2 پولیس اہلکاروں کو سرکاری اسلحے سمیت اغوا کر لیا۔ پولیس اور رینجرز کی جوابی کارروائی میں 1 ڈاکو ہلاک اور 1 زخمی ہوا۔ گجرات میں عزیز بھٹی شہید ٹیچنگ اسپتال میں سرجیکل وارڈ کی چھت گر گئی، 2 مریض جاں بحق ہو گئے، 9 زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سمیت دیگر افسران نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے اس بارے میں رپورٹ طلب کر لی ہے، اور پنجاب حکومت نے لاہور سمیت صوبے کے 5 بڑے شہروں میں اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ کو خصوصی اجلاس میں ماڈل گھروں کی تعمیر اور ماہانہ اقساط پر بریفنگ دی گئی۔ بتایا گیا کہ پروجیکٹ 519 کنال اراضی پر تعمیر ہوگا۔ اراضی کی نشاندہی بھی کر لی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے پروجیکٹ شروع شہروں کے قریب لانچ کرنے کی ہدایت کر دی۔ جرمن حکومت کی جانب سے پاکستانی شہری کو جرمنی کے قومی اعزاز سے نواز دیا گیا۔ پروقار تقریب کا انعقاد جرمن کونسلیٹ کراچی میں کیا گیا۔ تقریب میں گورنر سندھ کامران تسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اسی سال حکومت پاکستان نے بھی 23 مارچ کو معاون لوگوں کو ریکگنائز کیا تھا، تمغہ امتیاز ایوارڈ کیا تھا پریزیڈنٹ آف پاکستان نے انہیں۔ آج ان کو جرمن گورنمنٹ کی طرف سے بھی ریکگنیشن ملی ہے۔ ہم سب پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ It's a proud moment to award
the highest German order to Mr. Mervyn Lobo. A long way, thanks to the support of the Marie Adelaide Leprosy Center. Thanks also to the great work and help in that of the provincial government. सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत का मामला फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की है। अदालत ने मरकजी दरख्वास्त गुजारों के एतराज़ के बाद मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवाने का फैसला किया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज से 29 अप्रैल तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। PDM में बलूचिस्तान के नदी नालों में 26 से 27 अप्रैल तक तुग़यानी का खदशा, जबकि तर्जुमान के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 27 से 28 अप्रैल तक मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी हो सकती है। गिलियाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में 27 से 29 अप्रैल लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है, जबकि तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया गया है। तो उधर मुजफ्फरगढ़ में नहरी पानी की बंदिश, गंदम के काश्तकारों को परेशानी का सामना है। अब बागवान भी परेशानी का शिकार है। आम के बागात को पानी न लगने के बायस तेले और बटोर की बीमारी ने आम के बागात पर हमला कर दिया है। नुमाइंदा बोल न्यूज़ राव कामरान बागबान के साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में नहरी पानी की बंदिश के बायस गंदम के बाद जो है आम के बागात को भी शदीद नुकसान पहुँचने का जो है वो अंदेशा है। किसान हजरात का कहना है कि आम के बागात को बूर लग चुका है, मगर वक्त पर पानी दस्तयाब न होने से कुछ आम के दरख्तों पर बीमारी ने जो है वो हमला कर दिया। तेले और बटूर की बीमारी जो है वो इस वक्त दरख्तों को जो है वो हमला कर चुकी है। कुछ आम के दरख्तों पे जो है जिन पे हमला हुआ है, जिसकी वजह से जो है इनका रंग सबज से जो है वो पीला होता जा रहा है। अगर वक्त पर नहरी पानी मुयसर ना हुआ तो एक खासा जो है वो नुकसान होने का अंदेशा है, जिस पे जो है महकमा अनार और महकमा ज़राअत की इंतहाई नाअहली से जो है सभी किसान जो है इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। हमारे साथ एक किसान भी मौजूद है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है तेज़ आंधियाँ और शदीद बारिशों का भी पेशन गोई की गई है। किसान से जानेंगे इस हवाले से इसका क्या कहना है। जी क्या बताएंगे आप? देखें सर, ये महकमा अनार की वजह से, नाअहली की वजह से हमें पानी नहीं मिल रहा। 3 महीने से हम लोग बहुत परेशान हैं। जो हमारी फसलें होती हैं, जो हमारे बागात हैं, यानी कि इनको पानी लगेगा, ये अब हमारे ये फल जो है मोटे होंगे। मोटे होने की वजह से हमारा फल अच्छा यानी कि बिकेगा, हमारी रोज़ी अच्छी बनेगी। हाँ जी बिल्कुल, कमिश्नर डेरा गाजी खान और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से यही गुजारिश कर रहे हैं बागबान हजरात के महकमा अनहार को जो है वो कहा जाए ताकि पानी जो है इन्हें वक्त पर मिल जाए। अगर ये पानी इस बार इन्हें वक्त पर ना दिया गया तो बागबान हजरात को खासा नुकसान होगा। एक तो बीमारी लग चुकी है तेले और बटूर की, दूसरा अगर बाग को पानी गया। बहुत शुक्रिया राव कामरान। ब्रेक के बाद बात करेंगे गजा की सूरत हाल की। इजरायली काबिज अफवाज ने 24 घंटों के दौरान गजा की पट्टी में शहरी आबादी पर 6 हमले किए। 80 फलस्तीनी शहीद जबकि 86 जख्मी हो गए। इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू न हो सकीं। इजरायली अफवाज की रुकावटों के बायस एम्बुलेंसेस और इमदादी टीमें जंगज़दा एनक्लेव में दाखिल नहीं हो सकीं। गजा में इसराइली जारियत के 201 रोज इसराइली जनूनी फौज ने गजा पर 75,000 टन बारूद बरसाया। सेहूनियों ने गजा को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली हमलों में 80 से जायद फलस्तीनी शहीद जबकि 86 जख्मी हो गए। हमले में बड़े पैमाने पर माली नुकसान भी हुआ। इत्तलात के मुताबिक मलबे तले अभी भी कई लाशें मौजूद हैं। इसराइली अफवाज की रुकावटों के बायस एम्बुलेंस और इमदादी टीमें जंगज़दा इनक्लेव में दाखिल नहीं हो सके। 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली जारियत में गजा के 3,80,000 से जायद रिहायशी यूनिट और 400 से जायद तालीमी इदारे तबाह हो चुके हैं। अब तक 34,262 फलस्तीनी शहीद जबकि 77,000 से जायद जख्मी हैं। यहूदियों के मजहबी त्यौहार पर सैकड़ों यहूद आबादकारों ने मस्जिद अक्सा पर धावा बोल दिया। मस्जिद में इबादत करने वाले दर्जनों मुसलमान फलस्तीनियों को मस्जिद से निकाल दिया गया। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे तारीखी मस्जिद इब्राहिमी में भी मुसलमानों का दाखिला बंद कर दिया। लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज। शुरका ने आज़ाद फ़लस्तीन के नारे लगाए। मार्च के दौरान मुजाहिरीन के पुलिस के साथ झड़प हुई जबकि एक शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में भी इसराइल के खिलाफ एहतजाज किया गया है। कशीदगी बढ़ने पर पुलिस पहुँच गई और 3 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी में एहतजाज के दौरान गिरफ्तारियों के बाद अमेरिका के मुतादिद कॉलेज कैंपसेस में भी फ़लस्तीन के हक़ में तलबा निकल आए।
اسرائیل بھی اپنی ہی حکومت کے خلاف سڑکوں پر آ گئے. مظاہرین نے قومی سلامتی کے وزیر کی گاڑی کو گھیر لیا. استعفے کا مطالبہ. اسرائیلی پولیس نے 10 اسرائیلیوں کو گرفتار کر لیا. نیتن یاہو نے کہا کہ امریکہ کی یونیورسٹیز کے کئی صدور کا رویہ شرمناک ہے. وائٹ ہاؤس کے مطابق بائیڈن جامعات میں مباحثوں غیر امتیازی سلوک پر یقین رکھتے ہیں. امریکہ منافقت سے باز نہ آیا. اسپیکر امریکی ایوانی نمائندگان مائک جانسن نے صدر کولمبیا یونیورسٹی سے استعفے کا مطالبہ کر دیا. کہا کہ کولمبیا یونیورسٹی کے صدر فلسطینیوں کے حامی کیمپسز کو ختم کرنے میں ناکام رہے. ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا کہ امریکی صدر بائیڈن جامعات میں آزادی اظہار رائے کے حامی ہیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ہتھیار رکھنے کی قرارداد ویٹو کر دی گئی. قرارداد امریکہ اور جاپان نے پیش کی تھی. روس اور چین نے قرارداد ویٹو کی. قرارداد کو 13 ممالک کی حمایت حاصل تھی. چین نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. روس اور چین کا خلا میں کسی بھی نوعیت کے ہتھیار رکھنے پر دائمی پابندی کا مطالبہ. کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل خلا میں ہتھیاروں پر بحث کا مناسب پلیٹ فارم نہیں ہے. امریکی عدالت نے ڈونلڈ ٹرمپ کے 18 ساتھیوں پر فرد جرم عائد کر دی ہے. سابق چیف آف اسٹاف مارک میڈوز پر بھی فرد جرم عائد کی گئی. امریکی عدالت کے مطابق سابق میئر نیو یارک روڈی جولیانی بھی فرد جرم پہ عائد شامل ہیں. ان افراد پر صدارتی اختیار کی منتقلی کا عمل روکنے کا الزام ہے، جبکہ ایریزونا کی عدالت نے 11 ریپبلکنز پر بھی فرد جرم عائد کی. خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان چوتھا T20 آج لاہور میں کھیلا جائے گا. دونوں ٹیمز کی 5 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر ہے. پاکستانی کپتان بابر اعظم نے محمد رضوان کے آئرلینڈ کے خلاف سیریز تک فٹ ہو جانے کی توقع ظاہر کر دی. ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا کامیاب دورہ پاکستان. اعلامیہ جاری. اعلامیہ کے مطابق پاک ایران سرحد امن دوست ہونی چاہیے. دونوں ممالک کا اتفاق. مختلف خطرات سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کا اعادہ کیا گیا. دہشت گردی، منشیات، انسانی اسمگلنگ کے خلاف تعاون پر گفتگو کی گئی، جبکہ اغوا، منی لانڈرنگ اور دیگر خطرات سے نمٹنے کے لیے تعاون پر بات چیت ہوئی. متعدد مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کیے گئے. فریقین نے علاقائی عالمی امور پر بھی بات چیت کی. گجرات کے عزیز بھٹی شہید ہسپتال کی چھت گرنے کا یہ معاملہ ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے ایکشن لے لیا گیا ہے. 10 رکنی انکوائری کمیٹی قائم کر دی گئی ہے. کمشنر گجرانوالہ کو انکوائری کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے. نیا تعلیمی سال شروع ہو گیا مگر مارکیٹ میں درسی کتب دستیاب نہیں. اسلام آباد میں کتابوں کی قلت کے باعث بچے اور ان کے والدین پریشان ہیں. مزید اس بارے میں جانیں گے ماہوارہ زمان کی اس رپورٹ میں. شہر اقتدار میں درسی کتابیں دستیاب نہیں. معاملہ والدین کے لیے درد سر بن گیا. ایک دکان سے دوسری دکان کے چکر، مگر جواب ملتا ہے کچھ دن انتظار کریں. بچے کہتے ہیں کتابیں نہ ہونے کے باعث ہماری پڑھائی کا ضیاع ہو رہا ہے. بکس جلد سے جلد آؤ. میں بہت ساری بک شاپ دیکھی ہیں پر اس سے مجھے بکس نہیں مل پائی. 9-10 کی کتابیں نہیں ملی تو لہٰذا جلد سے جلد کتابیں پرووائڈ کی جائیں تاکہ ہم بھی اپنا سلیبس کور کر سکیں. فزکس اور کیمسٹری کی بک نہیں مل رہی. ہمیں گزارش ہے کہ جلدی بکس دیں تاکہ ہمارا سلیبس کور ہو جائے. دکاندار بھی پریشان، کہتے ہیں گزشتہ کئی سالوں سے کتب کا بحران ہے. بک سیلرز کا کوئی وہ کردار نہیں ہوتا. جب تک پبلشرز کی طرف سے بکس یہاں میں پرووائڈ نہیں کی جائیں گی ہم آگے سیل نہیں کر سکتے. درسی کتابوں کی عدم دستیابی کے باعث طلبہ کو مشکلات درپیش ہیں. طلبہ اور والدین کا مطالبہ ہے کہ متعلقہ ادارے کتابوں کی بروقت فراہمی کو یقینی بنائیں. طلبہ اور والدین کا متعلقہ اداروں سے مطالبہ ہے کہ کتابوں کی دستیابی کو بروقت یقینی بنایا جائے. کیمرامین محمد عزیر کے ساتھ ماہوارہ زمان، بول نیوز، اسلام آباد. پاکستان شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ مدیحہ رضوی شادی کے بندھن میں بن گئی ہیں. ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی. تقریب میں اہل خانہ اور قریبی دوستوں نے شرکت کی. مداحوں کی اداکاروں کو زندگی کا نیا سفر شروع کرنے پر مبارکباد. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی تحریری مقابلے کا انعقاد کیا گیا. مقابلے میں مختلف شعبہ حیات زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی ہے. لاہور سے رپورٹ کریں اس بارے میں افضال عباس. سیرت النبی کے حوالے سے تحریری امتحان کا انعقاد کیا گیا. امتحان میں پنجاب گورنمنٹ ہاؤسنگ اسکیم کے ملازمین اور ان کے بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. امتحان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سوالات پوچھے گئے. سیرت النبی کے حوالے سے تحریری امتحان کی نگرانی MD پنجاب گورنمنٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن
اور سیرت النبی کے موضوع پر کتاب لکھنے والے مصنف رائے ناصر منظور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے نشیب و فراز کے بارے میں مقابلے کراتے ہیں جس میں ہر کوئی شرکت کر سکتا ہے. اس کا مقصد سیرت النبی کو عام کرنا ہے تاکہ ہمارا کردار بہتر ہو سکے. یہ آئیڈیا تو اس طرح سے آیا کہ ہمارا جو کردار ہے وہ کسی طور بھی میچ نہیں کرتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کا کردار ایسے تو نہیں ہونا چاہیے جیسے پاکستان میں ہو گیا ہے. پچھلی امتوں نے دیکھا نا ایک گناہ کیا, ناپ تول میں کمی کی, کسی نے شرک کیا, کسی نے قوم لوط کا کیا, تو وہ تباہ و برباد ہو گئی اور ہم میں ساری کی ساری برائیاں موجود ہیں. تو میرا یہ تھا کہ اس کا کوئی حل کیا جائے. کریکٹر بلڈنگ کے لیے, کردار کی بہتری کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کوئی واشنگ مشین نہیں ہے مسلمان کے لیے. تو یہ پروجیکٹ تو میں نے اس لیے شروع کیا. تحریری امتحان میں 175 سے زائد امیدوار شریک ہوئے. پوزیشن حاصل کرنے والوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. کیمرامین محمد جاوید کے ساتھ افضال عباسی, بول نیوز, لاہور. امریکہ کا طالبان حکومت کو تسلیم کرنے سے صاف انکار. امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹری اینٹونی بلنکن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ افغان اسلامی ریاست کو تسلیم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے. طالبان نے افغانستان میں خواتین کے کام اور تعلیم سے متعلق احکامات تبدیل نہیں کیے. قیدیوں کی 90% شرح سیاسی لیڈران پر مشتمل ہے. صحافت افغان سرزمین پر ایک مذاق بن کر رہ گئی ہے. طالبان رجیم عوام کی بہتری کے بجائے ISIS کے اور TTP جیسی تنظیموں کی پشت پناہی اور خطے میں دہشت گردی پھیلانے میں ملکی وسائل کا استعمال کر رہی ہے. عالمی ادارے افغانستان میں قیدیوں کے استحصال پر نوٹس لیں. اور خیرپور میں نفری کی تعداد چھپانے پر پولیس ہیڈ کوارٹر کے شیٹ انچارج کو شوکاز نوٹس. سندھ کے کچے میں جاری پولیس آپریشن میں ڈیوٹی کے لیے اہلکاروں کی تعداد اور تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں. شیٹ انچارج زہیب شیخ کو IG سندھ کے احکامات کے باوجود تھانوں اور پولیس لائن میں موجود نفری کی تعداد نہ بتانے پر DIG سکھر نے شوکاز نوٹس جاری کیا. نوٹس میں 7 روز کے دوران جواب طلب کیا گیا. متن میں لکھا کہ جواب نہ دینے پر زہیب شیخ کو نوکری سے برخاست کر دیا جائے گا. ذرائع کے مطابق خیرپور میں پولیس کی 50% سے زائد نفری پرائیویٹ افراد کے ہاؤسز پر ڈیوٹی دے رہی ہے. اور اسی کے ساتھ ہی بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.